اس میں ذات اللہ کا ایک ایک حرف جمع کرنے کا شراب ہے، اور جب بندہ صدق کے ساتھ خلوص کے ساتھ دل سے اللہ کریم کا نام لیتا ہے، اس نام لینے والے شخص کے منہ سے جو نور نکلتا ہے وہ بھی 14 طبقوں کے پتہ ہے۔ اللہ کریم کی صفات بے حد و بے حساب ہے، کچھ غیب ہیں اور کچھ غیب کے پردہ میں بھی ہے۔ ہر وصف کی نام 14 طبقوں کا چراغ ہے، اور اسماء صفات کا بھی ایک ایک حرف سارے جانوں کو منور کر رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ جب نور اتنی کثرت سے ہے تو لوگوں کے باطن کیوں کالے، دل کیوں کالے، کردار کیوں کالے، ساتھ چال سب کچھ یہ ظلمت قدا کیوں؟ اس لیے اس نور کے درمیان اور ہمارے درمیان غفلت کا پردہ ہے۔ پردہ ہٹ جائے یہ شعائیں بندے کو یوں روشن کر دیتی ہیں جس طرح بلب روشن ہے، فول بلب کا لائٹ کے بغیر اب جل رہی ہے نا، سارا شیشہ پلاسٹک ہے جو بھی ہے، اس کا بھی وہی کلر ہے جو اندر لائٹ کا ہے۔ غفلت کا پردہ ہٹ جائے اور بندہ اس مقام پہ پہنچ گیا، سارا یوں منور ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے بدن سے نکلنے والی شعائیں بھی عالمین میں جاتی ہیں، سارے جانوں کو منور کرتی ہیں۔ تو غفلت کا پردہ اس نور کے درمیان اور ہمارے درمیان ہم نے غفلت سے دور کر لیا۔ غفلت سارے گناہوں کی ماں ہے، وہ تمام دوری کے اسباب اللہ کریم کے درمیان اور ہمارے درمیان ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان ان سارے ظلماتی پردوں اور اسباب کی ماں غفلت ہے، سارے گناہوں کی، ساری برائیوں کی ماں غفلت ہے۔ ہر وہ برائی بے حیائی جو ہم میں موجود ہے، دیکھنے سننے کو ملتی ہے، اپنے اندر نظر آتی ہے، دوسروں اب قسم برائی ہر ایک شے کی ماں غفلت ہے۔ تاکہ برائیاں پیدا نہ ہوں، گناہ پیدا نہ ہو، غفلت کو مار دو تاکہ برائی اور بے حیائی ایسا پیدا نہ ہو۔ جب تک غفلت ختم نہیں ہوتی یہ ذلت ضلالت گمراہی ختم نہیں ہوتی، یہ غفلت کی اور یاد کی خیرات اللہ کریم سے بھی مانگا، اس کی معافی سے بھی مانگا۔ عرض کیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی غفلت دور کر۔ بندہ ذاکر یا غافل دل سے ہوتا ہے، بندہ ذاکر یا غافل دل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور کھڑا بھی اگر دل غافل ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مبارک ہے کہ وہ دعا جو حضور قلب سے نہ کی جائے وہ قبول نہیں ہے۔ اگر دعا حضور قلب سے نہ کی جائے تو قبول نہیں ہوتی، تو نماز جو حضور قلب سے نہ پڑھی جائے وہ بھی قبول نہیں۔
تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد مانگی اور غفلت کی دوری مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی غفلت دور کر دو۔ اور آپ ذاکر کیسے بناتے ہیں؟ جیسے کائنات نے پتھروں سے کلمہ سنا اور حضور نے پڑھایا، حضور پتھر کی طرف توجہ فرمائے تو اس کی غفلت میں دور ہو جاتی، خشک لکڑی کی طرف توجہ فرمائے اس کی بھی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ انسانی دل کو اس کی طرف حضور کی توجہ، اور پھر یہ غفلت ہے یہ ہوئی نہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے بغیر کوئی ذاکر بانی نہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، پتھر بھی ذاکر بن گئے۔ اس لیے حضور سے مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتھروں کی طرف توجہ فرمائی، وہ بھی ذاکر ہو گئے، میرے دل کی طرف بھی توجہ فرمائی کہ یہ ذاکر ہو جائے۔ آپ نے گمراہوں کی طرف توجہ فرمائی، وہ صراط مستقیم کی راہ بنے، میرے گندے دل کی طرف بھی توجہ فرمائے، یہ بھی گمراہی کی دلدل سے نکل گیا۔ اور گمراہی کے جتنے شر اسباب ہیں سارے دل سے دور ہو گئے۔ حضور جب تک دل کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، دل عرش نہیں ہو سکتا، دل ذاکر نہیں ہو سکتا، دل ہدایت پہ نہیں آ سکتا، دل نور علی نور نہیں ہو سکتا، دل میں عشق حضور نہیں آ سکتا، دل میں حق کی محبت اور طلب بدعت نہیں ہو سکتا۔ حضور توجہ فرمائیں گے تو کام ہوگا، پتھروں کی طرف توجہ فرمائیے وہ بھی ذاکر ہوگا، خشک لکڑیوں کی طرف توجہ فرمائیے وہ بھی ذاکر ہوگا، اور خشک لکڑیوں کی طرف توجہ فرمائیے، خشک لکڑیاں اسی وقت چارجنگ پکڑ کے جگمگا ہوتی نظر ہو گئی، انہوں نے راہ دکھانا شروع کر دیا، خشک لکڑیوں نے راہ دکھانا شروع کر دیا، وہ چراغ منزل بن گئی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کی طرف توجہ فرمائے، وہ بھی چراغ راہ بن جاتا ہے، وہ بھی راہ بر بن جاتا ہے، راہ نما بن جاتا ہے، اسے خود بھی حق نظر آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ ان کی توجہ کے بغیر معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی غفلت دور کر دو، اسے یاد اپنی سے، اسے غم اپنی سے معمور کر دو۔ حضور توجہ نہ فرمائے دل میں عشق حبیب بیدار نہیں، عشق حبیب ایک خاص و خاص کیفیت ہے جو نعرے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ پناہ دے ان نعروں سے بھی، اور یہ جو نعرے لگانے والے ہیں ان سے بھی اللہ پناہ دے، اور اللہ اقالیت اور سچائی کا نور سب عشق ایک زندہ جاوید حقیقت ہے جس کے اثرات قبر کی مٹی کے ذرات جو ہیں ان سے بھی غیر ہوتے ہیں، وہ بھی تاروں کی طرح چمکتے ہیں اور علی نظر ان سے نور نکلتا دیکھتے ہیں۔ یہ عشق یہ کچھ بھی نہیں، یہ بس زبان ہی ہے، عشق کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کریں، درود کے بعد خاص طور پہ جب بھی درود پڑھیں خاص طور پہ مانگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی غفلت دور کر دیں، اسے یاد اپنی سے دور اپنی سے معمول کر کے دور تاریکی ساری نور حلال نور حلال مٹا کے دکھ درد تمامی سرور ہی سرور ہے۔ اور جب حضور سرور عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ سرور آنے والی نسلوں سے بھی جاتا نہیں ہے، قیامت تک باقی رہتا ہے۔ پھر اس بندے کو دیکھ کے بھی بے سروروں کو سرور مل جاتا ہے، اس بندے سے مصافحہ کر کے بھی بے سروروں کو سرور ملتا ہے، اس بندے کی صحبت میں آ کے صحبت اختیار کر کے بھی بے سروروں کو سرور ملتا ہے، اس بندے کا نام لے کے بھی بے سروروں کو سرور ملتا ہے۔ اس بندے کا خیال بھی آئے، بے چین طبیعت میں چین آئے۔
وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے تو بھی اسے سرور ملتا ہے، کسی کو تویز دے اسے سرور ملتا ہے، کسی کے لیے دعا کر دے اسے سرور ملتا ہے، کسی کو جھوٹا کھلا پلا دے اسے سرور مل جاتا ہے، کسی کی طرف نگاہ رحمت کر دے اسے بھی سرور مل جاتا ہے۔ یہ سرور کے خزانے مدینہ سے مٹا کے دکھ درد تمامی سرور ہی سرور کر دے۔ یہ جو دکھ ہے درد ہے پاکستان کی دلدل میں، تو حضور سے خیرات مانگو، یاد عشق کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی خیرات مانگی، یا رسول اللہ میرے دل کی غفلت اسے یاد اپنی سے، اسے یاد اپنی سے معمور کر کے دور تاریکی ساری نور فلا نور کر مٹا کے دکھ درد تمامی سرور ہی سرور کر۔ یہ حضور توجہ فرمائیں گے تو معاملات درست ہوں گے، اور حضور کی توجہ درود سے ملتی ہے، حضور کی توجہ کس سے ملتی ہے؟ درود سے ملتی ہے۔ اور درود میں کیا ہے؟ اللہ کریم کا نام نامی اس کی گرامی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اس میں ذات اللہ نور نکلتا ہے، 14 طبقوں سے منور تھا، اسی طرح اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضور کا ذاتی ہے، اور آپ کے اسماء صفات کی بھی یہی کیفیت ہے، آپ کے منہ سے نکلنے والے کلمات کی یہی کیفیت ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، ایک ایک حرف 14 طبقوں کا چراغ ہے، 14 طبقوں کی دوا اور شفا ہے، ایک ایک حرف 14 طبقوں کے ایک ایک فرد کے لیے ایک ایک حرف عزت ہے، ایک ایک حرف نجات ہے، ایک ایک حرف فوز و فلاح ہے، ایک ایک حرف کامیابی ہے، ایک ایک حرف ترقی ہے، ایک ایک حرف عروج ہے، ایک ایک حرف کمال ہے۔ ہمیں یقین ہی کوئی نہیں، ہم دین پہ بدظن ہیں، اور ایمان یقین کا نام ہے۔ ہم بدظن ایسے ہیں کہ دین کی طرف آئیں گے، دین پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے تو دنیا پر پڑھائیں گے، مستقبل روشن نہیں رہے گا، کھائیں گے کیسے؟ کیونکہ آگے دین والے سارے بھوکے مر گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدگمانی ہے کہ اولاد کو اگر دین پڑھائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو رہنے کا کریں، اسی لیے تو جوتے پڑھ رہے ہیں، اس لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات مراد ہے، اسی لیے تو کافر نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا، 1.5 فٹ داڑھی ہیں، اتنے اتنے پگڑے ہیں، اور ایسے غیرت بیان، ایسے کمینے بیان جن سے شیطان کے ماتھے کی کھریلی جا جاتی، شانی آ جاتی۔ یہ گھڑیاں قیامت کی گھڑیاں ہیں، میرے منہ سے سن چکے ہیں کہ دین سسک رہا ہے، دین لگ رہا ہے، دین کی پکار سنو اور اس کی حالت ہار پہ رحم کھاؤ، اور رحم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولادوں کو محمد مصطفیٰ کا غلام سنائے گا۔ اگر ایمان ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اپنے پیر کو پیر مار تو میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے پیر کامل کے واسطے سے تمہاری بارگاہ میں ہاتھ باندھتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، دین کو مضبوطی بخشو، دین کو استحکام بخشو۔ اگر تم لوگوں نے جو درویشوں کے پاس بیٹھنے والے ہو دین کو استحکام نہیں دینا، دین کے لیے کچھ کرنا نہیں، اپنی اولادوں کو دین کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے دین پڑھانا نہیں ہے تو کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ عالم بک رہا ہے، حافظ بک رہا ہے، قاری بک رہا ہے، حاجی بک رہا ہے، نمازی بک رہا ہے، پیر بک رہا ہے۔ کس کے سہارے پہ تم دین سے دور ہو کے دوسرے دین کا بیڑا اٹھائیں، دین کا جھنڈا بلند کریں؟ یہ حال ہے ہمارا اس وقت۔ اللہ کی ذات کی ذات ہے، حضور کی ذات کی ذات ہے، درباروں کو تالے کسی نے نہیں لگائے، انہوں نے خود لگائے کہ بغیر تو دفع ہو جاؤ، ہمارے دامن میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، تم حضور کے دین کے غدار۔ اللہ نے اپنا دروازہ باندھا، حضور نے اپنا دروازہ باندھا، اور اولیاء کرام نے ہمارے لیے اپنے دروازے باندھ کر کیا تو غیرت کام کر۔ کیوں ایسا؟ ہم نے اس کام کو لیے ہی نہیں جس کے لیے انہوں نے زندگیاں کھپا دی، جس
طرح انہوں نے ساری زندگی گزاری، ہم نے ان کے مشن کے لیے اپنی زندگی کا ایک سانس بھی نہیں کرا کہ دین کو بلندی ملے گی۔ اور جب تک قوم دین کی طرف نہیں آئے گی، کہ رب کے پاس طاقت ہے، جان نہیں چھوٹے گی جب تک دین کی طرف نہیں آئے گی۔ اس نے منوانا تھا کہ میں آپ سچ ہوں، فرعون سے بھی منوا لوں، وہ منوا یوں بھی لیتا ہے، تو آپ راہ راست کی طرف نہیں آؤ گے تو وہ اپنی قدرت سے منوا لے گا۔ قبل اس کی کہ وقت آئے میری منت مان جاؤ، دین کی طرف آؤ، اولاد کو دین بڑھاؤ، حضور کی ذات راضی ہو، اللہ کریم کی ذات راضی ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء پاک، احادیث، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی سیرت، آپ کی سنت کا ایک ایک حرف، ایک ایک عمل قیامت تک کے لیے نور بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، نجات بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے۔ اور اول سے لے کے آخر تک تمام مخلوق اپنے اپنے ظرف اتار لے گی، اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا پانی کے سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے تو جتنا سوئی کے ساتھ پانی جاتا ہے۔ دین کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یقین کی کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آیا، ہمیں سائل بننا نہیں آیا، رب سے کچھ نہیں مانگا، کافر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے، دشمن کے سامنے۔ ہم اللہ کریم کے سائل نہیں رہے، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سائل نہیں رہے، اس لیے ہمیں کافر کا منگتا اور بھکاری بننا پڑا۔ جو خدا اور مصطفیٰ کے سائل ہیں کائنات ان کی منگتی ہے، جو خدا اور مصطفیٰ کے سائل ہیں کائنات ان کی منگتی ہے۔ کس بات کی کمی ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جیسے بندے جیتے جی جنت کی سیریں کرا دیں، جیتے جی حضور معراج پہ گئے، بلال آ گیا اور صحابی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جنت کے پھلوں کے گچھ ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، جیتے جی جنت۔ بلال جیسے غلام کو حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا، تمہیں کیا درکار ہے؟ رزق، نعمت، عزت، جس شے کی طلب ہے ذرا جھانکو تو صحیح دربار مصطفیٰ میں کیسے بانٹتے ہیں۔ حکم الہی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ لَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جو بھی منگتا ہے اسے کچھ دینا ہے، اسے جھٹکنا نہیں، خالی لوٹانا نہیں۔ اور پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لی، کسی منگتے کو حضور نے خالی لوٹا دیا۔ جس کو بھی دیا ہے اتنا دیا ہے کہ پھر اسے سوال نہ کرنا پڑا، پھر وہ کسی کا منگتا نہیں بنا، لوگ اس کے منگتے بنے، اس نے اوروں کی جھولیاں بھری۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے حضور کا در چھوڑ دیا، ہم نے حضور کا دین چھوڑ دیا، حضور کی سیرت چھوڑ دی، حضور کی سنت چھوڑ دی، آپ کی ادائیں چھوڑ دی، اور آپ کے سچے غلاموں کی غلامی چھوڑ دی۔ اس لیے یہ سارے وبال ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی جنہوں نے لیا ہے، کفر کی بیماری سے انہیں نجات ملی، جنہوں نے محمد رسول اللہ پڑھا، شرک کی بیماری سے علاج ملی۔ وہ پانی کی طرح لوگ شراب پیتے تھے، انہیں شرابی ہونے سے نجات ملی۔ وہ زانی تھے، ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے زنا کرتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے زنا کی بیماری دور ہو گئی۔ وہ سود خور تھے، وہ حرام خور تھے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے یہ حرام خوری کی بیماری دور ہو گئی۔ وہ ایسے گندے اور ذلیل لوگ تھے کہ ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے، غیرت حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ساری بغیرتی کی بیماری دور ہو گئی۔ وہ عزت کیسے ڈاکو تھے کہ لوگ کعبے کا طواف کرنے آتے، ان کی بچیاں اٹھا لیتے، رحم نہیں آتا تھا، حیا نہیں آتا تھا۔ پھر یہ بغیرتی کی بیماری محمد رسول اللہ پڑھنے سے یوں تو سور ہوئی کہ غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کے تقریم دی، اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے
وہ کون سی بیماری ہے جو حضور کے نام سے دور نہیں ہے؟ دیکھو بازو کٹ جاتا ہے، پراسس ہے، ہڈی کے جڑنے کا، قرص پورا ہو، پرہیز پوری ہو، پھر بھی قسمت سے، محمد رسول اللہ کا شفا خانہ ایسا ہے کہ ہڈی اگر کٹی ہوئی ہے، مریض آ گیا ہے، یہ نہیں فرمایا میں مسلوں کے سوا جانتا کچھ ہوں، اسی وقت بالفور شفا۔ آنکھ کا آنا نکل گیا، مریض آ گیا، اسی وقت رکھا ہے جگہ پہ جواب لگا، پھر فور شفا۔ کنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ پھیرا ہے، اسی وقت شفا۔ اونٹ پاگل ہے، ہلکا ہے، اسی وقت ماتھے پہ ہاتھ مارا، اسی وقت شفا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے تو لوگ بچوں کو، غلاموں کو، لونڈیوں کو پانی کے برتن دیکھ کے آتے کہ حضور سے پھونک لگا دو، حضور ہاتھ ڈبو دیں گے تو شفا ہو جائے گی، یوں بیمار ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جس صحابی کے پاس حضور کا بال مبارک ہوتا ہے وہ گھر شفا خانہ ہوتا ہے، لوگ جانور بیماروں کے لیے، انسانوں کے لیے پانی بے بال ڈبو کے دیا جاتا، وہ پانی جو بھی پیتا اللہ شفائیں عطا فرماتا۔ اور باتیں چھوڑو، حضور کے پیشاب کی طرف آؤ، جس نے پیا ہے حضور نے فرمایا مرتے دم تک میرا پیٹ بیماری سے آزاد ہے، مبرہ منزہ پاک ہے، اور فرمایا دوزخ کی بیماری سے بھی پاک ہے۔ یہ شان ہے پیشاب کی، باقی باتوں کا کیا پوچھنا۔ مادر زادہ نے کبھی ٹھیک نہیں ہوئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تک کے روشن پستے قد کا علاج کوئی نہیں، پکی عمر تک پہنچ جائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا، شاکت بنا اور سر پہ ہاتھ رکھا، مرتے دم تک بال بھی سیاہ رہے، میرے پہ ہاتھ پھیرا ہے، مرتے دم تک معصومیت رہی۔ سائنس کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرے کریم آقا نے علاج کرنا، جہاں تک میرے کریم آقا نے علاج کرنا۔ امام بصیری کو دیکھیں، مولانا بشیر صاحب کو دیکھیں، حضور کو پتہ ہے کہ میرا کوئی غلام اس حال میں کہاں ہے، ان سے کتنی محبت رکھنا، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ پھر آئی اسپیشلسٹ جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ، وہ لیور کا کچھ نہیں کر سکتا، کڈنی کا کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کڈنی لیور اسپیشلسٹ ہے وہ آئی کا کچھ نہیں کر سکتا، اپنے اپنے شعبے۔ پھر جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے وہ انسانوں کا علاج نہیں کر سکتا، اور جو انسانوں کا معالج ہے وہ کتے بلے کا علاج نہیں کر سکتا۔ تمام مخلوقات کی تمام بیماریوں دوا اللہ نے جس ذات کو دے کے بھیجی تھی وہ نے اور اسی وقت علاج ہے، پیر وقت نہ کوئی کورس کی بات، نہ کوئی نصیب کی بات ہے کہ قسمت ہوئی تو شفا مل گئی، جو آ گیا ہے وہ تندرست ہو گیا، اور یوں تندرست ہوا پھر مرتے دم تک وہ بیماری نہیں لگی، وہ بیماری نہیں لگی۔ اس لیے شفا خانہ محمد مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اس لیے شفا خانہ محمد مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہاں تمام مخلوقات کی تمام بیماریوں کی کافی شافی دوا ہے۔ یہی تو ہے بیمار کرنا سارے جہانوں کی ساری بیماریوں کی دوا، سارے جہانوں کی سارے دکھوں کی دوا، ساری مخلوقات کی ساری حاجتوں کی روائی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تب بیمار صلی کا اللہ رحمت للعالمین۔ بیماری صرف بدنی ہوتی ہے، بیماری ذہنی بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، دل کی بھی ہوتی ہے، دماغ کی بھی ہوتی ہے، اور جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے۔ بیماریوں بے شمار ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں بیماری ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کافی ہے، چیز اچھی ہو لوگ کہتے ہیں نام ہی کافی، لوگ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، ارے کسی اور کا تو نام نہ کافی بھی ہو سکتا ہے، جو ہر حال میں کافی ہے وہ نام کافی ہے۔ السلام علیکم۔ کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں۔ پاک کی بات ہو رہی تھی، درود تن من کے روگ مٹاتا ہے، درود تن من کے روگ مٹاتا ہے، درود ہر شر سے بچاتا ہے۔ ہر شر میں کیا ہے؟ نفس کا شر بھی ہے، شیطان کا بھی ہے، شریر انسان کے لیے یہ تمام ہر قسم نقصان جو چیز بھی ہے درود اس سے بچاتا ہے۔ درود تن من کے روگ مٹاتا ہے، درود ہر شر سے سدا بچاتا ہے۔ دم دم جو پڑھتے ہیں درود شبیر، کرونا کب قریب ان کے آتا ہے،
کرونا ان کے قریب نہیں آ سکتا، حضور کی ذات پہ متصل ضرور پڑتے ہیں۔ شاید موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کیوں آئے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ رومی نے حکایت نقل کی، مکی سے پوچھا گیا کہ تو کڑوے پی کے پھولوں کا رس لیتی ہے، شاید میٹھا شفا کا؟ وہ کہتی ہے جب آتی جاتی ہوں پھولوں کی طرف تو پڑھتی ہوں جو بڑا ہی میٹھا ہے، جو پڑھتی ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، اس نام کی مٹھاس شاید کو میٹھا کر سبحان اللہ۔ اور جو کثرت درود پڑے اس بندے میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے، اس کی طبیعت میں مٹھاس آ جاتی ہے، اخلاق میں مٹھاس آ جاتی ہے، اس کی گفتار کردار میں مٹھاس آ جاتی ہے، وہ بندہ بھی پھر میٹھا میٹھا لگنا شروع ہوتا ہے، وہ بندہ بھی پھر میٹھا میٹھا لگنا شروع ہوتا ہے، اس کی ادائیں میٹھی ہو جاتی ہے، پیاری ہو جاتی ہے، من دھانی ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ پھر شافی تاثیر والا ہوتا ہے، شافی تاثیر والا ہوتا ہے۔ عام بندہ پھونک مارے کسی کو دم مارے شفا نہیں ہوگی، مگر جو حضور والے ہیں وہ پھونک مارے شفا ہی دیکھیں تو شفا ہی جو محمد کرنے والے مصرفہ شفا بن جاتے ہیں، صرف شفا ہی نہیں، وہ مرے ہوئے پہ بھی نگاہ رکھیں اور کہیں کو انگریز لگ بننا پڑا ہوتا ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی، یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی برکت ہے۔ یہ صاحب کہتی ہے تھوک میں جراثیم ہوتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن جس نے محمد رسول اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ خود شہادت دیتے ہیں کہ اس کے تھوک میں شفا ہے۔ امت کے صادق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے سے بات کی تھوک کا خاص میں شفا ہے، یعنی جو محمد کرنے والا ہے اس کے قدموں سے جو مٹی لگ جاتی ہے وہ بھی سارے دکھوں کی دوا بن جاتی ہے، اور جو محمد کرنے والا ہے اس کی تھوکنے میں شفا ہے۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، کیوں ہے؟ مومن نے پڑھا ہے محمد رسول اللہ، یہ نام کی برکت ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو محمد روگ مٹاتا ہے، اس میں محمد روگ مٹاتا ہے، شر دور بھگاتا ہے، تو کوئی اور یہ حفاظتی حصار ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ ذکر حفاظتی حصار ہے، اور درود پاک مطلوب ترین اور محبوب ترین ذکر ہے، اور درود السلام ہر مرض کا مجرب علاج ہے، ہر مرض کا مجرب تجربہ شدہ علاج ہے، دو جہاں میں میرے محمد کا ہی راج ہے، بادشاہ وہی ہے، اور ان کے خزانے میں بادشاہ میں کوئی شے ایسی نہیں جو نہیں ملتی۔ درود السلام ہر مرض کا مجرب علاج ہے، دو جہاں میں میرے محمد کا ہی راج ہے، ہر نعمت ملتی ہے ان کے تصدق سے شبیر، انہی کا زمزم و کوثر انہی کا اناج ہے، کھاتے پیتے بھی انہی کا ہو، دم دم انہی کے نام کی خیرات کھاتے ہو، اگر دم دم ان پہ درود نہیں پڑھ سکتے تو پھر نمک حلال نہیں، دم دم انہی کے نام کی خیرات کھاتے ہو، سانس بھی لیتے ہو انہی کے در کی خیرات ہے۔ یہ نعمتیں بدنی نعمتیں بھی، کھانے پینے والی ظاہری باطنی نعمتیں، صرف ظاہری نعمتیں نہیں گنی جا سکتی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ ظاہری نعمتوں کی بات ہے۔ اب باطنی نعمتوں کی طرف دھیان کرو تھوڑا سا۔ اب ایک وقت میں مثلا ہم نے زور کی نماز پڑھی، جتنے نمازیوں نے زور کا سجدہ کیا سب نے ہمارے لیے دعا کی، تو ایک گھڑی میں ہونے والی بخشش کی دعائیں جو ہیں ان کا حساب کوئی نہیں، یہ بات نہیں نعمتوں سے یہ بنتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بندہ ساری زندگی میں اتنے گناہ نہیں کرتا، ایک گھڑی میں اس بندے کو جتنی بخشش کی دعائیں مل جاتی ہیں، یہ کافی خاص بات ہے کہ ساری زندگی میں اتنے گناہ نہیں کرتا، ایک گھڑی میں اسے بخشش کے لیے اتنے دعائیں کی جاتی ہیں، اور دین میں دعا کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی طلب اس کا بھی اندازہ کر لیں، اور باطنی نعمتوں کا بھی اندازہ کر لیں کہ ایک نعمت میں باطنی نعمتیں، ایک سانس میں باطنی نعمتیں کتنی ملتی ہیں، ظاہری بھی گنی نہیں گنی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور ظاہری نعمتوں کو رب نے قلیل فرمایا اور باطنی نعمتوں کو فضل عظیم فرمایا، ظاہری نعمتوں کو قلیل فرمایا اور باطنی نعمتوں کو فضل عظیم فرمایا۔ جب قلیل نہیں گنی جا سکتی تو فضل عظیم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جس کو میرا رب عظیم فرماتا ہے۔
یہ عقل تھوڑی سی عقل ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جو علم عطا فرمایا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہے، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جو علم دیا ہے وہ بھی بندے کی ضرورت تھا، جو عقل دیا ہے وہ بھی بندے کی ضرورت تھی، اور اصل معاملہ علم اور عقل سے بالا تر ہے، وہ اس سے آگے جہاں علم اور عقل کی انتہا ہو جاتی ہے پھر معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اسی جہان کی ہے کہ ساری زندگی میں بندہ اتنے گناہ نہیں کرتا، ایک غریب میں اتنی بخشش کی دعائیں نہیں کرتا۔ تو یہ سب کچھ تصدق کس کا ہے؟ محمد رسول اگر دم دم اتنی نعمتیں ملتی ہیں تو ہمیں تو دم دم درود پڑھ کے پھر شرم ساری پیدار کرنا چاہیے، ضرور معاف فرما دیں آپ خدا سے، مگر ہم دم دم پڑھتے کہاں؟ ہم تو 1000 بار بھی نہیں پڑھتے، ہم 1000 بار بھی نہیں پڑھتے، جبکہ دم دم ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کا عاشق وہی ہے، سچا غلام وہی ہے، اور آپ کا نمک حلالی وہی ہے جو دم دم درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کے دین کو زندگی بخشنے کے لیے، استقام مضبوطی بخشنے کے لیے، غلبہ بخشنے کے لیے خود بھی کوشش کرتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہی راہ پسند کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا دین کا خادم ہے اس کے لیے تمام مخلوقات دعا کریں، سمندروں کے اندر مچھلیاں، درختوں کے پتے، ریت کے ذرات، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، دین کے خادموں کے لیے اتنی دعائیں ہیں۔ پھر جو بکثرت درود و سلام پڑھنے والا ہے، رب تعالیٰ تمام مخلوقات کو فرماتا ہے کہ میرے حبیب کا غلام جا رہا، سارے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو رب جتنی بڑی صف ڈالتا ہے کوئی بھی نہیں ڈالتا ہے، ساری مخلوق کو فرما دیتا ہے میرے حبیب کا غلام دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، سارے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ریت کے ذرات بھی کرتے ہیں، پانی کی قطرات بھی کرتے ہیں، آبی مخلوق بھی کرتی ہے، زمینی بھی کرتی ہے، ہوائی بھی کرتی ہے، درختوں کے پتے بھی کرتے ہیں۔ تو کس کس نعمت کو کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں؟ آپ حضور کے ہر لمحہ مقروض ہے، ہر لمحہ مقروض ہے۔ اس لیے اگر کوئی سمجھ آئی ہے کہ غیرت کو کام کرتی ہے، یہ ضمیر میں کوئی زندگی ہے، تو دم دم درود پڑھنے کا عہد کرو۔ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ محمد طبیب ہیں مخلوقات کی ہر بیماری کے، ٹھیک ہے، ڈپریشن، ٹینشن، کچھ بھی سارے محمد طبیب ہے مخلوقات کی ہر بیماری کے، خوب جانتے ہیں وہ ڈنگ تیمار کا نہیں۔ تیمارداری کے بھی ایسے ڈنگ کوئی نہیں جانتا۔ امام بصیری کی تیمارداری فرمانے گئے ہیں، صرف یہ نہیں پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، حال درست کیا ہے، انہیں کچھ حال فرمایا، چادر بھی عنایت فرمایا۔ علامہ بشیر صاحب کو اگر پوچھنے آئے ہیں، صرف تیمارداری نہیں کی، ان کو چارپائی سے اٹھا کے گئے۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی کو اگر تیمارداری کرنے گئے ہیں، صرف تیمارداری نہیں فرمائی، ان کو اپنی جھولی میں لیا، ان کو اپنی جھولی میں لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ان کے سر سے ٹکرا رہی تھی، حضور نے ہاتھ پھیرا، 2 بال بھی عطا فرمائے۔ حضور ایسی تیمارداری، یار ایسا کچھ کر لو کہ حضور ہماری تیمارداری کے لیے آ جائے۔ ویکسین کی وہ امید میں کہ وہ کوئی آئے گی تو وہ ٹیکہ لگوائے گی، حضور کی بارگاہ میں محمد طبیب ہے مخلوقات کی ہر بیماری کے، خوب جانتے ہیں وہ ڈنگ تیمارداری کے، آؤ ان سے وفا کا عہد کر لو پھر کے بیچ، نہ چاٹو تلوے تم ہر کافر ناری ناری۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف اپنی نگاہیں کرو، ادھر منہ کر کے جھولی پھیلاؤ، محمد رسول اللہ کو پکارو یا ہم پہ کفر مسلط کیا جا رہا، ہر بادشاہ نے بے خوشی میں حصہ ڈالا ہے، کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کیا ہے۔ جب حالات خراب ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا بے آواز پورا بھی حرکت میں آتا ہے، بے آواز لاٹھی حرکت میں آتی ہے، یاد رکھو۔ اللہ کریم جنت کے مزے جس طرح دنیا میں دیتا ہے نا، جس طرح بلال جنت میں چلے گئے، باقی سے آدمی انہوں نے مسلے پہ کھڑے ہو کے پیچھے پکڑ لیے جنت کے پھلوں کے، اس لیے دوزخ کی نحوست بھی اس دنیا تک پہنچتی ہے، وہ جلتی آگ کا دھواں بھی یہاں آتا ہے۔ تو حوالات کی اتنی تکلیف آپ بندے کو دنیا میں دیتا ہے، یہ حوالات کرونا کے ذریعے آگے بھی آئی ہے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے۔ اب جو یہ ڈور ڈاؤن، سارے دروازے بند ہوں گے،
تو یہ کیا ہوگا؟ عوام کسے ذلیل. اب 15 دن 20 دن جنہوں نے مزدوری کی ہے، چھٹی ہو گئی ہے، انہیں کون تنخواہ دے گا؟ جب کاروبار ٹھپ ہوں گے تو مزدوری کیسے کرے گا؟ لوگ بڑے بڑے یارو تنگ ہیں، سارے لوگ ہماری طرح تھوڑا ٹائم کھاتے پیتے، بڑے بڑے تنگ ہیں، لوگ ایک گولی کو ترس رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کوئی ہے جو جان چھڑا سکتا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ. آپ دوزخ کی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں، وہ سب سے بڑا روگ ہے، سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے. تو یہ چھوٹی موٹی سردردی سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے جانا. بس بکثرت حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھو اور حضور کے دین سے وفا کرو. اگر دین سے وفا نہیں کر سکتے تو تمہارا درود نہیں قبول. یاد رکھو سجدے بھی قبول نہیں. رب غیرت مند مسلمانوں کے سجدے قبول کرتا ہے، یہ یاد رکھو. غیرتوں کے سجدے وہ نہیں قبول کرتا. عبادت کی اس کے یہاں کوئی کمی نہیں. فرشتے تھوڑے سجدے کرنے والے کی طرف کرنے والے. بندے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور یہی ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب کے لیے جیو، رب کے لیے مرو، پھر اس کے کرم کے نظارے دے. وہ کرم یوں فرمائے گا، تم رب پکارو گے وہ تمہارے سامنے دیکھو گے، محسوس کرو. دل کی نگاہ سے دیدار خدا کرو. محمد رسول اللہ پکارو گے، دل کی نگاہ سے دیکھو گے، کبھی سر کی نگاہ سے دیکھو. آمنے سامنے عبادت، آمنے سامنے. یہ تو جات سے ہی ہو، یہ کوئی جہان ہی ہو. یاد رکھیں کثرت ذکر ایمان کی زندگی کے لیے یوں ضروری ہے جس طرح مچھلی کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. اور جو بندہ کثرت ذکر کی طرف نہیں جاتا، دین اس کے دل میں نہیں اترتا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں اترتی. اس کا ایمان زندہ نہیں رہتا، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے ایمان مضبوط نہیں ہے. بیت اللہ کو تعلق، مسجد نبوی کو تعلق. اب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. اور لوگوں نے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چھپتے. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ آپ سوچتے نہیں؟ یہ عذاب ہے، عذاب ہے. اور عذاب سے معافی مانگو. نہیں طیب ہوگے تو مٹ جاؤ، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. مسلمان ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان. اب تم نے حالات بدلنے کا نہ سوچا تو آنے والی نسلیں اور زیادہ غافل اور زیادہ بے دین ہوگی اور بھی زیادہ مشکلات میں پھنسیں گی. تو خدا راہ اولاد پہ رحم کھاؤ، انہیں دامن محمد مصطفیٰ میں پناہ دو. نہ اولادوں کو تم بچا سکتے ہو کسی شر سے، کسی مصیبت سے، نہ تنگی نہ تکلیف سے، نہ کوئی اور بچائے گا. اگر انہیں پناہ ملنی ہے اور تمہیں بھی پناہ ملنی ہے، وقت ایک ہی دامن محمد رسول اللہ. تو آپ کی ذات پہ آپ کی طرز حیات کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کی اداؤں کو زندگی بناؤ. دین کی شناختیں مٹائی جا رہی ہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ دین کی شناخت کی حفاظت. حضور کی اداؤں کو زندہ رکھیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اور جو مٹانے والا ہے اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اسی کے مقابلے میں ملے گا. اور پھر یہ بات بھی دے نشین کہ کرتوت نہیں مرتے، نہ اقوال مرتے ہیں نہ افعال مرتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آج تک زندہ نفع دے رہے ہیں، صحابہ کے بھی. اور یہ تو پاک بات. اب نجس بات کی طرف آؤ. قابیل نے قتل کیا، قتل مر گیا، اس کے اثرات بات آج بھی جاری ہیں. آج بھی لوگ قتل ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. اس لیے عمل بھی زندہ رہتے ہیں. اچھے ہوں تو ان کے اچھے اثرات سارے انسانوں تک پہنچتے ہیں، اور برے ہوں تو ان کے برے افعال سارے انسانوں تک پہنچتے ہیں. کام اچھے ہوں تو اچھے اثرات بھی پوری امت تک، اور برے ہوں تو برے اثرات بھی تمام امت تک. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت تک کیا پہنچا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اعمال صبح و شام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. کبھی ہمیں حیا آئی کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں؟ اگر نماز پڑھنے سے حضور کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتی کیا اس نے حضور کو پریشان نہیں کیا؟
حضور نالاں ہیں، حضور نالاں ہیں، حضور پریشان ہیں، حضور بیزار ہیں امت سے. یہ ساری چیزیں میں نے اشار کر دی. تمہیں کیا کیا کھول کے بتایا جائے کہ ان چند سالوں میں کیا ہونے والا ہے. اگر نہیں حضور کے دامن میں پناہ لوگے تو پس جاؤ. اگر خیر چاہتے ہو تو کار کے کوڑے سے پہلے ہی دامن رسول میں پناہ. اور کافر کے لیے بھی مانگو اب اللہ کا کوڑا حرکت میں ہے. کافر کو انجام تک اس کی جلد پہنچا مانا. اس نے بھی ظلم کی اپیل کی. کافر کو انجام تک اس کی انجام کا مانا. کوڑے کار و غضب کے اب خوب برسا مانا. جو مخلص خدا میں دین و ملت کے تمام کرونا وائرس سے انہیں بال بچا مانا. میں نے یہ دعا دین کے مخلص خدام کے لیے کی ہے، دوسروں کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. اور کافر بھی پسے گا اور دین کا ہر غدار اس چکی اور اس بیلنے کا نشانہ بڑھے گا. اس لیے مسلمان ہو جاؤ ان کے دین اور اپنی زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ڈال. دعا ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہمیں حضور کی سچی ایمان عطا فرمائے، تمام امت کو غیرت طلبہ استقام مضبوطی عطا فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی یاد والی زندگی عطا فرمائے، دین کا نور عطا فرمائے، دین کی محبت خدمت عطا فرمائے. آمین بجاہ اللہ.